اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے رائٹ سائڈ پہ 50 60 70 سال والے لوگ ہیں اور لیفٹ سائڈ پہ یعنی کہ جوان 40 30 20 15 سال کے لوگ ہیں، یعنی کہ ہم سب بیچ میں ہیں۔ اگر جو لوگ اللہ کے رسول کی حدیث سے اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتے، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتے، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ ہر شخص کہہ رہا ہے، بچہ بھی 15 سال کا کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں، مجھے زیادہ پتہ ہے۔ 50 سال کا آدمی بھی یہی کہہ رہا ہے، اور میری عمر 55 سال ہے، مجھے کوئی لڑکا لڑکی آدمی عورت نہیں ملا جو بولے کہ میں غلط ہوں، مجھے کچھ نہیں پتہ۔ سب بولتے ہیں میں صحیح ہوں، مجھے سب پتہ ہے۔ پتہ تو شیطان کو بھی سب سے زیادہ ہے، لیکن اس کے پاس ایمان اور ہدایت نہیں ہے۔ علم الگ ہے، ایمان الگ ہے، ہدایت الگ ہے۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام جب آئے تو لوگوں نے ان کو کہا پاگل ہے، مجنون ہے، جادوگر ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ اللہ چاروں اینڈ سے بات کرتے ہیں اللہ پاک، تو اب جو لوگ ایمان لے آئے تو جو کافر تھے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے یہ بے وقوف ایمان لے آئے ہم بھی ایمان لے آئیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں اور نہیں جانتے کہ خود ہی یعنی کہ بے وقوف ہیں۔ تو یعنی کہ جو آدمی یہ سمجھ رہا دوسرا بے وقوف ہے، مجھے زیادہ پتہ ہے، تو اس کے پاس دلیل کیا ہے؟ یہ سب ذاتوں سے جب سب باتیں نکالیں گے، سب کی اس نے یہ بولا، فلاں نے یہ بولا، میں نے یہ بولا، تو سب سے اوپر اللہ کی باتیں نکلیں گی، اللہ کا کلام نکلے گا کہ اللہ نے ہم سب کو بنایا، اللہ بہتر زیادہ جانتے ہیں دنیا آخرت۔ ہمارے پاس ڈیٹا اپنا 50 60 سال کا، اللہ کا پیچھے آدم علیہ السلام سے جب دنیا ختم ہونی ہے، پھر آگے قیامت والے دن کیا ہونا ہے، اللہ کے پاس وہاں تک کا ڈیٹا ہے، علم ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے۔ آیت سنتے ہیں تو یہ یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے نصیحت تو عقل مند لوگ قبول کرتے ہیں۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ پھر عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں، بے وقوف وہ ہیں جو عذر کرتے ہیں ایسا تھوڑی ہوتا ہے ہر کوئی تو اس طرح سے کر رہا ہے۔ تو قرآن میں جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ کم علم والے، کم ایمان والے لوگ ہیں، اکثر نادان ہیں، اکثر نہیں جانتے، اکثر گمراہ ہیں، تو پھر بھی لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ ترجمے کے ساتھ قرآن سن لیں تو آپ بہت سی غلطیوں سے بچ جائیں گے، اللہ پھر جنت کا راستے کی طرف آپ کو لے کے جائیں گے۔ اگر آپ نہیں سنیں گے تو لوگوں میں لڑائی جھگڑا فساد کی وجہ یہ، وہ بولتا میں صحیح ہوں، وہ بولتا میں صحیح ہوں، تو سارے ڈاکٹر الگ الگ اوپینین دیں گے، سارے جج الگ الگ اوپینین دیں گے، سارے لائر، سارے مفتی الگ الگ اپنا اوپینین دیں گے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہو کہ اللہ کو چھوڑ کے اور منصف تلاش کروں، جبکہ اس نے واضح مطلب آیتیں اتار دی ہیں، واضح آیتیں اتار دی ہیں، یعنی کہ ساری آیتوں کے مسئلوں کے حل اللہ نے اتار دیے ہیں، لیکن لوگ اللہ کی بات سنتے نہیں، اپنی مارتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے۔ تو اب وہ اینڈ میں اگر آپ کو پتہ چلے کہ یہ تو آپ کو سب زندگی الٹی آپ نے گزاری ہے، تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ سورہ عمران کی 20 نمبر کی آیت کہہ رہی ہے اے پیغمبر اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا کہ میں اور میرے پیرو تو اللہ کے فرمانبردار ہو چکے، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو کیا تم بھی اللہ کے فرمانبردار بنتے ہو اور اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پالیں، اور اگر تمہارا کہا نہ مانیں تو تمہارا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ فائنل اللہ نے کرنا ہے۔ تو اب ہدایت اللہ کے پاس ہے، علم اللہ کے پاس ہے، ایمان اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہتا دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں ہے کہ جس کسی انسان کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو اب دین کی سمجھ آپ کو پورے قرآن میں ہر مسئلے کو اللہ نے جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ جب آپ چاروں اینڈ سے جوڑیں گے پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ پھر اللہ کہتے ہیں وہ لوگ بہتر ہیں جو سب سے بہترین بات پہ عمل کرتے ہیں۔ پھر حج عمرے سے اور نمازوں سے اور نیک عمل سے انسان پاک نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کہتے ہیں قرآن میں کہ اگر اللہ کی مہربانی نہیں ہوتی تو تم میں سے ایک شخص بھی پاک نہیں ہوتا، یعنی کہ پاک اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ پھر صدقات اور یہ جو خیرات لوگ کرتے ہیں اس کے لیے توبہ بھی کرنی ہے اور علم بھی لینا ہے۔ خالی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات بغیر علم کے، بغیر ایمان کے، بغیر اخلاص کے اس میں وزن نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ پہلا کام اللہ نے دیا ہے علم لو پھر اعمال کرو۔ تو اب علم والے تو بحثیں کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن اعمال والے بہت کم ہیں، اسی طرح ایمان والے بھی کم ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیت میں ساتھ میں اٹیچ کر دوں گا۔ تو یہ ہے پاس پریزنٹ فیوچر جنریشن کے لیے یہ پیغام بنا رہے ہیں تاکہ لوگ نقصانوں سے بچ جائیں، کیونکہ آدم علیہ السلام سے جنت میں غلطی ہوئی تھی، تو چانسز تو زیادہ غلطی کے ہیں، انسان سے غلطی ہوتی ہے، سب انسانوں سے ہوتی ہے، کوئی فرشتے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے بچے، بوڑھے، جوان سارے یعنی کہ ایک دوسرے کی نقل پہ ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بات سن لیں گے تو دل میں وسوسے شیطان ڈالتے ہیں، جنات ڈالتے ہیں، تو اس سے بچ جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔